کینیڈا اور انڈیا کے ان دنوں کشیدہ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. دونوں ایک دوسرے پر مختلف نوعیت کے الزام لگا رہے ہیں، لیکن تعلقات میں یہ سرد موری اچانک نہیں. یہ لاوا کافی عرصے سے پک رہا تھا، جو اب جا کے ظاہر ہونا شروع ہوا ہے. کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں آئے حالیہ بحران پر ایک نظر ڈالتے ہیں. بھارت اور کینیڈا کبھی بھی کھل کر آمنے سامنے نہیں آئے. 2014 میں نریندر مودی اور 2015 میں جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم بنے. ایسا مانا جاتا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کبھی بھی تعلقات خوشگوار نوعیت کے نہیں رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں پہلی بار کینیڈا کا دورہ کیا تھا. اس وقت اسٹیفن ہارپر کینیڈین وزیر اعظم تھے. تاہم ٹروڈو کے منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک مودی کینیڈا نہیں گئے ہیں. دوسری جانب ٹروڈو پہلی مرتبہ 2018 میں بھارت آئے تھے. ان کا دورہ طویل ترین تھا، جس میں ٹروڈو اور ان کی فیملی نے انڈیا کو بھرپور طریقے سے ایکسپلور کیا. حکومتی اور کاروباری شخصیات سمیت بالی ووڈ سیلیبریٹیز سے ان کی ملاقاتوں کی تصاویر وائرل ہوئیں. دورہ طویل ترین ہونے کے باوجود تنازعات سے بھرپور تھا. دورے کو غیر ملکی میڈیا میں اچھی پذیرائی نہیں ملی تھی. غیر ملکی میڈیا کا ماننا تھا کہ بھارت نے ٹروڈو کے استقبال میں سرد مہری دکھائی تھی. کینیڈین میڈیا نے بھی دورے کو ڈیزاسٹر قرار دیا تھا. Justin Trudeau just returned from his first official visit to India. The trip was supposed to strengthen ties, but it was by all accounts a disaster. براک اوباما سے لے کر نیتن یاہو تک سربراہان مملکت کے استقبال کے لیے نریندر مودی خود ایئرپورٹ پر موجود رہے، لیکن اس وقت ٹروڈو کی آمد پر مودی نے زراعت کے ایک جونیئر وزیر کو بھیج دیا تھا. کینیڈا واپسی پر ٹروڈو نے میڈیا کوریج پر تنقید کی تھی اور بھارتی دورے کا مذاق بھی اڑایا تھا. We didn't go to India. I don't remember the India trip. I mean, I think to myself, oh, we should really go to India sometime. The same way, you know, I say to myself every now and then, you know, they really should have made a Highlander 2 sometime because that was such a great movie. کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کی سرد مہری G20 سمٹ کے دوران اس وقت سب سے زیادہ دکھائی دی جب ٹروڈو مودی سے صرف مصافحہ کر کے آگے چلے گئے. نئی دہلی میں ٹروڈو نے مودی کے سامنے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی انوالومنٹ کا مدعا اٹھایا تھا. ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن کا دفاع کرے گا اور نفرت کے خلاف کام کرتا رہے گا. بھارت نے کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھوں کی موجودگی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا میں بھارت مخالف سرگرمیوں پر اسے تشویش ہے. تعلقات میں سرد مہری کینیڈا کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کی معطلی سے بھی واضح ہے. دونوں ممالک کے درمیان 2010 سے تجارتی معاہدے پر بات چیت جاری تھی. معاہدے کے تحت باہمی تجارت کے لیے زیادہ تر اشیاء پر ڈیوٹی یا تو نمایاں حد تک کم ہو جاتی یا پھر مکمل ختم ہو جاتی. بھارتی تاجر ٹیکسٹائل اور لیدر گڈز کے لیے کینیڈین منڈی تک ڈیوٹی فری رسائی چاہتے ہیں، جبکہ کینیڈا اپنی ڈیری اور ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے بھارت میں آزادانہ تجارت کا خواہاں ہے. کینیڈا اور انڈیا کے درمیان باہمی تجارت کا حجم $11.9 بلین تک پہنچ چکا ہے. 2022-23 میں بھارت نے کینیڈا کو $4.10 ارب کی ایکسپورٹس کی، جبکہ کینیڈا نے $4.05 ارب کا سامان بھارت بھیجا. تجارتی حجم کے حساب سے بھارت کینیڈا کا 10واں بڑا پارٹنر ہے. 2018 سے 2022 کے درمیان کینیڈا نے بھارت سے $1.7 بلین کی ادویات امپورٹ کی، جو کہ کینیڈا کے تمام میڈیکیمنٹس امپورٹ کا صرف 4% ہے. کینیڈا ہیرے، زیورات اور لینن پروڈکٹس کے لیے بھارت پر انحصار کرتا ہے. اسی عرصے میں بھارت نے کینیڈا سے $3.6 ارب کا کوئلہ منگوایا، لیکن انڈیا کی ٹوٹل کول امپورٹ میں کینیڈا کا شیئر صرف 2.6% ہے. کھاد، سبزیاں، نیوز پرنٹ اور یورینیم اور وغیرہ کے لیے بھارت کینیڈا پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. کینیڈا میں آباد امیگرینٹس، غیر ملکی طلباء اور غیر ملکی ورکرز میں بھی سب سے بڑا شیئر بھارتی نژاد شہریوں کا ہے. جنوری 2020 سے جولائی 2023 کے درمیان 4,60,000 بھارتیوں نے پرماننٹ کینیڈین سٹیزنشپ کے لیے درخواست دی. دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ درخواستیں چینیوں کی جانب سے موصول ہوئیں، جن کی تعداد صرف 1,05,000 تھی. اسی عرصے میں بھارتیوں نے ہی سب سے زیادہ 8,70,000 اسٹڈی پرمٹ کے لیے اپلائی کیا. حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت میں کینیڈین ڈپلومیٹس کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، جس کے بعد کینیڈین ہائی کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ بھارت میں اپنی سٹاف پریزنس کو وقتی طور پر ایڈجسٹ کرے گا. جواب میں انڈیا نے کینیڈین شہریوں کے لیے نئے ویزوں کے اجرا کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا اور جواز پیش کیا کہ کینیڈا میں اس کے ڈپلومیٹک اسٹاف کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. بھارت اور کینیڈا کی کولڈ وار کا خطے کی سیاست پر اثر دکھائی دے گا. اگر کینیڈا اپنے موقف پر قائم رہا تو مغرب کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مغرب بھارت کو چین کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اسی لیے بھارت کو ان دنوں مغرب کی بھرپور
بھرپور مدد اور بھرپور سرمایہ کاری بھی مل رہی ہے، لیکن اگر تنازع نے شدت اختیار کی اور مغرب کو بھارت یا کینیڈا میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو مغرب کے لیے یقینی طور پر گمبھیر صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔